مجھے اور درد ملا۔ گزشتہ ایک ماہ سے ملک میں جاری سیلاب اور اس کے ذریعے سے بے گھر ہونے والے افراد میں سوات، چارسدہ اور نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد اور نقصان سب سے زیادہ ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بھی تباہی ہوئی ہے، مگر ایک تو وہاں زیادہ تر کچے مکانات تھے اور چونکہ این ڈی ایم اے نے پہلے ہی سے ان کو محفوظ مقامات پر پہنچا بھی دیا تھا اور مرکزی حکومت اور فلاحی اداروں نے ان کی بروقت مدد بھی کی تھی، اس لیے وہاں شاید جانی اور مالی نقصان اتنا نہیں ہوا۔ لوگوں کا لاکھوں روپے کا سامان پانی اپنے ساتھ بہا لے گیا، کروڑوں روپے کے مکانات اور پراپرٹی سیلاب میں بہہ گئے، سینکڑوں اموات ہوئی، اچھے بھلے لوگ متاثر ہوئے، بے گھر ہوئے۔ ان علاقوں میں چونکہ پانی یکدم سے آ گیا اور زیادہ تر علاقوں میں مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا، اس لیے ان تک رسائی بھی مشکل ہو گئی۔ وہ تو بلا ہو سرکاری افسران اور فلاحی اداروں اور مخیر حضرات کا کہ انہوں نے اپنے تن من دھن سے اپنے سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کی بروقت مدد کی، ورنہ یہ جو نقصان ہوا ہے شاید اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہوتا۔ مگر انتہائی افسردگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قیامت دیکھ کر بھی کچھ لوگوں کے رویے نہ بدلے۔ درجنوں افراد کی اموات صرف اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ان برساتی نالوں میں سے لکڑیاں اور قیمتی سامان وغیرہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں بغضوانات بھی اسی طرح جاری رہے جیسے پہلے سے تھے۔ اسی طرح بہت سے علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کے نام پر لاکھوں روپے بٹورنے کی بھی کوشش کی گئی، سماجی کارکنوں کو کام سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ متاثرین کے خالی کردہ علاقوں میں چوری چکاری کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ ریاست مدینہ میں جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی تو کفار کے دل بھی نرم ہو جاتے، آپس کی چپکلش پس پشت ڈال کر انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے لگتے۔ ایسے حالات میں وہ بھی متاثرین کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیتے۔ صحابہ کرام لوگوں کو آفت میں بے یار و مددگار چھوڑ کر یا ہیلے بہانے بنا کر خطرہ ٹلنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ آستینیں چھڑا کر خطرے کی جگہوں پر ہی آ جاتے اور لوگوں کی براہ راست مدد کرتے، اور جس سے جتنا ہو سکتا لوگوں کی مدد کرتا۔ صحابہ کرام لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے بعد تھوڑا آرام کر کے متاثرین کی دوبارہ آبادکاری میں مشغول ہو جاتے، ایک دوسرے سے بڑھ کر متاثرین کی خدمت اور مدد کرتے۔ زیادہ کچھ کہنے سے سیاسی اختلاف پیدا ہوگا، مگر اگر ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کر دیکھے کہ اس ناگہانی آفت میں کس نے کتنی خدمت کی اور کس نے کتنا فائدہ اٹھایا تو بس یہی کافی ہے۔ اگر کسی نے بلا تفریق اور بغیر کسی لالچ یا سیاسی وابستگی کے متاثرین کی مدد کی ہے تو اس کی زندگی پر آفرین ہے۔ اگر کسی نے متاثرین کی کوئی مدد نہیں کی مگر کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں دیا اور کوئی مالی یا سیاسی فائدہ بھی نہیں لیا تو پھر بھی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مگر اگر کسی نے اس ناگہانی آفت سے کوئی مالی یا سیاسی فائدہ اٹھایا ہے اور یا لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے تو تف ہے اس کی زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ Subscribe the channel and press the bell icon.